अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सियासी बयानबाजी की। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, जरदारी साहब आप जेल जा रहे हैं। वजीर आजम ने जियाली क़यादत पर बाउंसर्स की बरसात कर दी। वाज़े कर दिया कि वो इक़्तिदार चोरों और लुटेरों का एहतसाब करने के लिए आए हैं। धरनों और जलसों से प्रेशर में नहीं आएंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को धरने की उन्होंने दावत भी दी, साथ ही एक हफ्ता कंटेनर में गुजारने का चैलेंज भी दे गए। जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। बाप बेटा बात कर रहे हैं कि इमरान खान हम इस्लामाबाद मिलियन मार्च करने आ रहे हैं। दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैंने अभी कह दिया वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो। इनके लिए मेरा चैलेंज है कि एक हफ्ता आप कंटेनर में गुजार के दिखा दें। इलेक्शन में विकेट उड़ गई, वो 12th मैन बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैच ही किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दूं। मौलाना साहब, आपकी बारी नहीं आने लगी। ये हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम किसी तरह इनको NRO दे दें जो ये पैसा चोरी करके बाहर लेके गए। अगर आपने जेलों से बचना है, सिर्फ एक तरीका है, मुल्क का पैसा वापस करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो मुश्किल मरहला है, चंद महीनों के बाद इंशाल्लाह हम इससे निकल जाएंगे। नैब टीम ने लाहौर में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा। कार्रवाई हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए की गई, जो मुजाहिमत पर मौखर करना पड़ गई। नैब एलामिया के मुताबिक छापा मार टीम को जान से मारने की धमकियां दी गई। नैब ने 20 अफराद के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमे के लिए दरखास्त दे दी है। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के घर पर नैब का छापा। हुक्काम अपोजिशन लीडर पंजाब को गिरफ्तार करने में नाकाम। बगैर किसी इंफॉर्मेशन के जैसे घरों में दहशतगर्द एंटर होते हैं, वो नैब की टीम का रवैया। नैब टीम के अहलकार शहबाज शरीफ के घर में दाखिल हुए तो सिक्योरिटी अहलकारों की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान हमजा शहबाज के तर्जुमान भी पहुंच गए। नैब की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। ऑपोजिशन को रियासती दहशतगर्दी के जरिए, रियासती तशद्दुद के जरिए उसकी आवाज को दबाना चाहते हैं। नैब एलामिये के मुताबिक छापा मार टीम को जान से मारने की धमकियां देने और उन्हें जदोकोब करने के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में 12 नामजद और 8 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त जमा करा दी गई है। हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी ना देकर कानून की खिलाफ वर्जी की। दूसरी जानिब नैब हमजा शहबाज के 2 मुबैना फ्रंटमैन पहले ही गिरफ्तार कर चुका है, जिन पर हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करने का इल्जाम है। आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ से भी तफ्तीश होगी, जिन्हें 9 अप्रैल को तलबी का नोटिस भेजा जा चुका है। हमजा शहबाज ने नैब के छापे को शर्मनाक करार दे दिया है। दावा किया है कि एहतसाब ब्यूरो ने अदालती फैसले की धज्जियां उड़ाई। एहलकार सुपरमैन बनकर आए। पहली बार महसूस हुआ कि जैसे हम दहशतगर्द हैं। साफ बता दिया कि गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। नैब ने एक शर्मनाक हरकत की है। सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि नैब सियासत अदा हो चुकी है, लोगों की जान लेवा बन गई है नैब। आप हथकड़ी लगा के लोगों की तस्दीक करते हैं। गिरफ्तारी होती है तो शहबाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती तो नवाज शरीफ की होती है। गिरफ्तार करना है। कायदा कानून है कि नहीं इस मुल्क में? मेरी बेटी जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी, उस पर भी नियाजी साहब ने सियासत की। हमें न डराओ, मुकाबला सियासी मैदान में करो। और ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, ये खिलंडरा शख्स है जिसको आज डर है कि मेरी रेत की तरह जो हुकूमत वो गिर रही है। खबरों में आगे देखिए, डॉलर की सियासत। एहतसाब का अमल हमजा और बिलावल की धमकियों से रुकने वाला नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 2 टोक बता दिया। कहते हैं हमजा शहबाज पर 100 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। चोरों और डाकुओं की नींदें उड़ी हुई हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर से लेकर के
تو لڑکانہ تک جو سارے مافیاز ہیں ان کی چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں. آج نیب کی جو پارٹی تھی اس کے اوپر حملہ کیا گیا. 85 ارب روپے سے زیادہ کے اثاثے شہباز شریف اور ان کی فیملی کے ہیں. یوکن حمزہ شہباز جو ہیں وہ لنچ پن تھے. 85 ارب روپے سے 100 ارب روپے کے درمیان جو پیسہ ہے انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا. معاشی مشکلات ہیں, اس کی ذمہ داری 2 شخصیات کے اوپر عائد ہوتی ہے. ایک کا نام ہے آصف زرداری, دوسرے کا نام ہے نواز شریف. حمزہ شہباز ہوں یا مریم نواز ہوں, بلاول بھٹو ہوں, یہ سارے ان دونوں لوگوں کے فرنٹ مین ہیں. صاحب کا عمل ہے کہ نہ تو بلاول صاحب کی دھمکیوں سے رکنے والا ہے, نہ ہی حمزہ شہباز شریف صاحب کی دھمکیوں سے رکنے والا ہے. سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار ایک بار پھر میڈیا کی شہ سرخیوں میں جگہ بنانے لگے ہیں. گزشتہ روز حکومت کو معیشت ٹھیک کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کی آفر کی. حکومت نے پیشکش قبول کرنے کے بجائے ڈار کو پاکستان آ کر مقدمات کا سامنا کرنے کا مشورہ دے دیا. اسحاق ڈار جو ان کا فائنانس منسٹر ہے وہ باہر بھاگا ہوا ہے. یہ کام اگر ان سے نہیں ہو رہا تو مجھے یہ کام دے, میں ان کو یہ کام کر کے دے سکتا ہوں. اور باہر بھاگ کے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کس طرح ٹھیک کرنی ہے. میرا کیس جھوٹا ہے, میں نے کبھی 35 سال میں 1 سال بھی ریٹرن فائل یعنی مس نہیں کی. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں. 24 ارب ڈالر بیرون ملک سے ادھار لے کے آپ کی کرنسی مارکیٹس کے اندر پھینکا اور روپے کی قدر کو اوپر رکھا. خسارے بھی بڑھتے رہے, روپیہ بھی اوپر رہا, آپ کی معیشت جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہو. ان کے پاس ٹائم آج کل زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب ادھر آ کے قانون کو فیس کر لیں. مجھے کوئی ملازمت کا شوق نہیں ہے. اچھا نہیں لگتا پاکستان کے وزیر خزانہ کو سب لوگ روز ایبسکانڈر بولتے ہیں. ڈاکٹر الاؤ کریں گے, میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے. یہ تو ڈاکٹر صاحب کا ذاتی وہ ہے, یہ کانٹریکٹ کر لیں اگر ڈاکٹر صاحب سے خان صاحب تو وہ فیصلہ کریں گے. مجھے اس پہ اور آپ نے سیاستدانوں کے منہ سے بار بار نیب کی گردان سنی ہے. آج ہم آپ کو انہی سیاستدانوں کی زبانی ایک اور گردان سنواتے ہیں. اسحاق ڈار, ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈار, ڈاکٹر صاحب اسحاق ڈار اسحاق ڈار, ڈار صاحب خصوصاً اسحاق ڈار بار بار اسحاق ڈار نہ کٹوا دیا. اچھا یہ طریقہ نہیں ہے یار. مسکراتا ہوا گل کھلاتا ہوا میرا ڈار, مسکراتا ہوا گل کھلاتا ہوا میرا ڈار. ارے بھائی میرا ڈار, میرا ڈار, میرا ڈار, میرا ڈار. چراتا ہوا سب سے چھپتا ہوا میرا ڈار. بھائی بڑا معصوم ہے. یس کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں. ارے بھائی میرا ڈار. بڑے بڑے بنگلے, مرسڈیز اور کوٹھی, وہ میرے بھائی ایسی بڑی قسمت نہیں سب کی ہوتی. ملک کو اپنے ڈبا کے ساتھ واپس ملک کیوں نہیں آتے آپ؟ بولو نانا کرتا ہوا جگ سے ڈرتا ہوا میرا ڈار. ارے بھائی ڈراؤ تو نہیں. میرا ڈار, میرا ڈار. ارے بھائی میرا ڈار. تبدیلی سرکار نے ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ FIA کو کارروائی کی ہدایت کر دی ہے. قیاس آرائیاں پھیلانے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. وزیر خزانہ اسد عمر کا یہ کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں مزید کمی کا کوئی امکان نہیں. لوگ ڈالر خرید کر اپنا پیسہ برباد نہ کریں. FIA کو ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم مل گیا. ٹویٹر پیغام میں وزیر اطلاعات نے بتایا کہ کرنسی تجارت کے حوالے سے قیاس آرائیاں کرنے والوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. حکومتی اقدامات کے بعد ڈالر کو بریک لگا. انٹر بینک میں 9 پیسے سستا ہو کر 141 روپے 30 پیسے کا ہو گیا. وزیر خزانہ اسد عمر نے عوام کو ڈالر کے حوالے سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کا مشورہ دے دیا. اسٹاک مارکیٹ کے اندر بڑی اچھی سکت اٹریکٹیو ویلیویشن ہے, وہاں پہ پیسہ ڈال دیں. اور زمینوں کی قیمتیں بڑی آج کل اٹریکٹیو ہوئی, ادھر ڈال دیں. یہ ڈالروں کے اندر جو لوگوں نے آپ کو پیچھے لگایا انہیں آپ کا نقصان کروا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. مفتاح اسماعیل نے حکومت کی معاشی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی.
وہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں رلاؤں گا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ عوام کو رلائیں گے. چیخیں نکال دی اور تھوڑا سا ڈالر کو واپس لے کے آئے. سابق وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا کہ حکومت مزید مشکلات کا شکار ہوگی. عوام کی مشکلات تو کم نہیں ہو رہی، بیرونی قرضوں میں ضرور اضافہ ہو رہا ہے. مہنگائی میں اضافے پر اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے. احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، مرتضیٰ وہاب اور نثار کھوڑو سب تاک تاک کر نشانے لگا رہے ہیں. اگلے 3 سالوں میں پاکستان کی ریکوری اور گروتھ کا کوئی چانس نہیں. مہنگائی کی وہ شرح ہو گئی ہے، غریب آدمی کی چیخیں نکل گئی. نہ قرضہ کم کرا جا رہا ہے، نہ نوکریاں دی جا رہی ہیں. معاشی پالیسی میں میرے خیال سے اتنی جلدی تو کوئی بھی ناکام نہیں ہوا ہوگا. ہم نے بھی پچھلی حکومتوں کے قرضے اتارے تھے، لیکن ہم نے کبھی شور نہیں مچایا. محنت کر کے معیشت کا پہیہ چلایا. مرغیاں بانٹ لیں، انڈے بانٹ لیں، بکرے بانٹ لیں. 8% گروتھ ہوگی تو 20 لاکھ نوکریاں نکلیں گی. ریزرو کا لیول وہیں پہ پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب کہ یہ 8 ارب آئے اور خرچ ہو گئے. $240 ملین سال کا انٹرسٹ ہے. نئے پاکستان میں عمران ابھی عذاب پاکستان کی شکل میں نازل ہوا ہے. ایسا کیوں ہے کہ اس ملک کے انویسٹر بھاگ رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے؟ اگر تیل نکالا ہے تو پاکستان کی عوام کا تیل نکالا ہے ان لوگوں نے. اور جعلی اکاؤنٹس کیس میں گرفتاریوں کا دائرہ بیرون ملک تک پھیل گیا. انٹرپول نے دبئی سے گرفتار 2 اہم ملزمان عارف خان اور محمد عمیر کو نیب کے حوالے کر دیا. احتساب عدالت نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. اسلام آباد سے سہیل رشید کی رپورٹ. میگا منی لانڈرنگ سکینڈل میں جعلی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات، گرفتاریوں کا سلسلہ تیز. دبئی سے اومنی گروپ کے 2 ملازمین در لیے گئے. حوالگی کے بعد نیب نے 3 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا. اومنی گروپ کے چیف فائنینشل آفیسر محمد عارف اور جعلی اکاؤنٹ چلانے والے محمد عمیر کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا گیا. نیب ٹیم نے دونوں کو اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کر دیا. ملزم عمیر کا اپنا بھی ایک جعلی اکاؤنٹ ہے. عارف خان دبئی میں 6 کمپنیوں کے اکاؤنٹس دیکھتے تھے. ان اکاؤنٹ سے 400 افراد کو 25 ارب روپے سے زائد کی ٹرانزیکشنز کی گئی. جج محمد بشیر نے ملزمان کا ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پیر کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی. جعلی اکاؤنٹس میں اب تک گرفتار ہونے والے ملزمان کی تعداد 8 ہو گئی ہے. سہیل رشید، سما، اسلام آباد. اور بھارت تمہیں ثبوت چاہیے، یہ لو تمہارے 4 میزائل ہمارے پاس ہیں. ISPR کے مطابق پاک فضائیہ نے بھارتی MiG-21 مار گرایا تھا، جس کے 4 میزائل درست حالت میں ہمارے پاس ہیں. پاکستان کی پیشہ ورانہ فوج تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، ڈھول نہیں پیٹ رہی. ہمارے پاس اس واقعے سے متعلق ظاہر کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. جی ہاں، بھارت تمہیں ثبوت چاہیے تو یہ لو ثبوت، تمہارے 4 میزائل ہمارے پاس ہیں. ISPR کے مطابق پاک فضائیہ نے بھارتی MiG-21 مار گرایا تھا، جس کے 4 میزائل درست حالت میں ہمارے پاس ہیں. پاکستان کی پیشہ ورانہ فوج تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، ڈھول نہیں پیٹ رہی. ہمارے پاس اس واقعے سے متعلق ظاہر کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر بلا اشتعال فائرنگ. چیری کوٹ سیکٹر پر بھارتی فائرنگ سے 6 شہری زخمی ہو گئے. ISPR کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 5 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات بھی ہیں. مزید بات کریں گے، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان، ڈیٹیلز دیجیے خبر کی. جی بالکل، یہ LOC پر چیری کوٹ سیکٹر ہے، جہاں پر بھارتی فوج نے شہری آبادی کو نشانہ بنایا اور 6 شہری زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا. ISPR کے مطابق پاک فوج نے بھی جوابی کارروائی کی ہے، جہاں پر بھارتی فوجیوں چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی ہے. اس میں 5 بھارتی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں. ISPR کی جانب سے ایسا بتایا گیا اور ایک بار پھر بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے. عثمان خان، آپ کا شکریہ. لاہور میں ماں پر تشدد کرانے والی بیٹی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور ہو گئی ہے. ماں اور بیٹی کے درمیان جائیداد کا تنازع ہے. تشدد کرنے والے ملزم عامر گجر نے بھی عدالت سے رجوع کر لیا. جہانگیر خان کی رپورٹ. ماں اور بیٹی کے درمیان جائیداد کا تنازع. ماں پر تشدد کرانے والی بیٹی عدالت سے ضمانت پر گرفتاری سے بچ گئی. ملزمہ کا موقف ہے کہ والدہ نے 1993 میں والد سے طلاق لے لی تھی. والد کے قتل کے بعد والدہ کو دوبارہ گھر لے کر آئی. آتے ہی وہ ایز وڈو انہوں نے اپنے آپ کو شو کیا، جو جبکہ وہ ڈائیورسی تھیں. ان کے 2 ID کارڈز بنے.
रिकॉर्ड के मुताबिक सिविल कोर्ट ने 5 कैनाल 12 मरले की इस कोठी पर हुक्म इम्तना जारी कर रखा है। मुतासरा खातून का दावा है कि उसकी बेटी ने घर गैर कानूनी तौर पर आमिर गुज्जर को फरोख्त कर दिया। मेरा और मेरी बेटी का इशू चल रहा था। उसने मेरी बेटी को और दामाद को कहा कि भाई आप मुझे बेच दो तो पोजीशन मैं खुद ले लूंगा। फौजिया हारून पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम आमिर गुज्जर ने भी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। पुलिस ने गुज़िश्ता रात कार्रवाई करते हुए हिना के एक मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया था। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जहाज के बाद गाड़ी। बहावलपुर के 27 साला मैकेनिक ने मोटरसाइकिल के इंजन से शाहकार बना डाला। एहसन अंसारी की रिपोर्ट में देखिए। शोर मचाती तो कभी धूल उड़ाती 4 अफराद की गुंजाइश वाली मिनी कार। मोटरसाइकिल का इंजन, 40,000 का खर्च और 6 महीने की कड़ी मेहनत। कभी 200, कभी 300, कभी 500, इतने पैसे कर के मैं इसके ऊपर लगाए थे। मोटर मैकेनिक मोहम्मद नसीर खुश तो है मगर खौफ ज़दा भी। एक भाई ने जहाज बनाया था, उसको पुलिस ला गई थी, पकड़ के ला गई थी। मुझे लोग डराते हैं तुझे भी पकड़ के ले जाएंगे। जरूरत इस अमर की है कि रियासत अपने इस टैलेंट को थाने कचहरियों में रगेदने के बजाय इसकी हौसला अफजाई करे। एहसन अंसारी, समा, बहावलपुर। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए हैं। लाड़काना में तालिब इल्म खुलेआम नकल करके पर्चे हल करते रहे। समा के नुमाइंदे फैसल खान ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। भुट्टो का शहर लाड़काना, मुस्तकबिल के मेमार यहाँ भी मैट्रिक के इम्तिहानात दे रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई इम्तिहान है, ये जानने हम स्ट्रिंग ऑपरेशन करने पहुँचे लाड़काना। थोड़ी सी मदद करोगे? हम कराची से। जी आप बोलें। यार हमें किसी ग्रुप में तो ऐड करें जो पेपर ऊपर आ जाए। अच्छा, क्या लिंक भेजोगे आप? क्या ऐड करोगे? ये एक ग्रुप नहीं, लाड़काना में ऐसे बेशुमार व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं जिसमें पर्चा शुरू होते ही हलशुदा जवाबात आना शुरू हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या क्लास में कोई इन्विजिलेटर मौजूद नहीं? हमें भी ऐसा ही एहसास हो रहा था, लेकिन चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये फरमाइएगा, यहाँ पे बच्चे नकल कर रहे हैं खुलेआम। आप? मैंने तो इनको नहीं देखा है, मैं अपनी रिजल्ट बना रहा हूँ। मैंने तो इनको कोई मोबाइल वगैरह नहीं देखा है। सिर्फ उस्ताद ही नहीं, पुलिस भी कॉपी कल्चर की हौसला शिकनी की बजाय झूठ बोलते रहे। कहते हैं कि अगर किसी भी कौम को तबाह करना हो तो उसका तालीमी निज़ाम बर्बाद कर दो। लेकिन सवाल ये है कि सब कुछ जानने के बावजूद सिंध हुकूमत इन इम्तिहानात को वाकई इम्तिहानात बनाने के लिए अमली और संजीदा इक़दामात क्यों नहीं करती? कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ फैसल खान, समा, लाड़काना। इल्म अंबिया की मीरास है और ये कीमती मीरास मिल गई है लोधरा की एक ऐसी गरीब बच्ची को जिसका बाप कचरा चुनकर अपने 4 बच्चों को पढ़ाता है। राना शाकिर महमूद की रिपोर्ट। हिम्मत, हौसले और उम्मीद और यकीन की जिंदा मिसाल, ये हैं फ़ख्र पाकिस्तान इकरा परवीन। घर में फाके, न गैस, न पानी और न बिजली, जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से महरूम इस बच्ची ने प्राइमरी के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल की। मैं हमेशा अपने उस्ताज़ा, अपने वालिदैन और अपने स्कूल का नाम रोशन करूंगी और मैं अपनी कामयाबी को बरकरार रखूंगी। इकरा परवीन दूसरे तलबा के लिए भी मिसाल बन गई। दिन और रात मेहनत करती थी और उसने अल्लाह ताला ने उसको उसकी मेहनत का फल दे ही दिया है। उसकी ज़िला में फर्स्ट पोजीशन आई है। इकरा के असातिज़ा भी इसकी कामयाबी पर फख्र महसूस कर रहे हैं। इकरा खुद ही नहीं पढ़ती बल्कि अपने 3 बहन भाइयों को भी पढ़ाकर अपने वालिद का ख्वाब पूरा कर रही हैं। 3 बच्चे ज़ेर तलीम है, मेरे को बड़ा शौक है बड़ा पढ़ावन दा। राना शाकिर, समा, लोधरा। घोटकी में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। वुरसा ने लाशें कौमी शाहराह पर रखकर सिंध पंजाब ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुल्तान के निश्तर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया।
گھوٹکی کے قریب کچے کے علاقے میں فائرنگ، سلرو برادری کے 3 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ واقعے کے خلاف ورثاء کا قومی شاہراہ پر لاشیں رکھ کر احتجاج۔ لوائقین کے مطابق پولیس اطلاع کے باوجود 3 گھنٹے تاخیر سے پہنچی۔ مشتعل ورثاء نے سندھ اور پنجاب پولیس موبائلوں کا گھیراؤ کر کے پولیس کو واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ ادھر ملتان کے علاقے گلگشت میں 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا۔ 2 زخمیوں کو نشتر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں دونوں گروپوں میں پھر لڑائی ہو گئی اور ایمرجنسی وارڈ میدان جنگ بن گیا۔ واقعے کے بعد نشتر اسپتال ایمرجنسی بند کر دی گئی، جبکہ پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پنجاب گیمز میں خواجہ سرابی ایکشن میں ہے، 3 ایونٹس میں حصہ لیا۔ سید علی ہاشمی کی رپورٹ۔ پنجاب گیمز میں خواجہ سرابی میدان میں آ گئے، تاریخ میں پہلی مرتبہ صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ رسہ کشی اور چاٹی ریس میں حصہ لیا، جیت کا جشن بھی منایا، بھنگڑے بھی ڈالے۔ خواجہ سراؤں کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں۔ ہم آگے بڑھ کے اپنے پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ مجھے یہاں گیمز کھیلنے کا بہت مزہ آیا کہ لوگوں کو ثابت کیا کہ میں خواجہ سرا کسی سے کام نہیں ہوں۔ رسہ کشی میں خواجہ سراؤں کی ٹیم اے نے 2-0 سے میدان مار لیا۔ پنجاب حکومت نے پنجاب گیمز پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے، لیکن خواجہ سراؤں کو نون لیگ دور میں ہونے والے یوتھ فیسٹیول کی پرانی کٹس دے دی گئیں۔ خواجہ سراؤں نے پہلی بار پنجاب گیمز میں حصہ لیا۔ سپورٹس بورڈ نے دیگر ایتھلیٹس کو تو نئی کٹس فراہم کی، لیکن جب خواجہ سراؤں کی باری آئی تو انہیں 4 سال پرانی یوتھ فیسٹیول کی کٹس پہنا کر میدان میں اتار دیا۔ وزیر کھیل سے سوال ہوا تو بولے یوتھ فیسٹیول کی کٹس بھی قومی خزانے سے تیار کی گئی ہیں، اس لیے انہیں ضائع تو نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کے نجی ہوٹل میں تھائی فوڈ فیسٹیول کی رنگا رنگ تقریب جاری ہے۔ ساز صابری مزید بتائیں گے۔ جی میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے ایک نجی ہوٹل میں۔ یہاں پر تھائی فوڈ فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف اقسام کے مزیدار تھائی فوڈز جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں۔ مختلف اقسام کی ڈشز یہاں پر موجود ہیں، اور یہاں پر ساتھ ساتھ اس تقریب میں جو ہے وہ تھائی ڈانس بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں بھرپور طرح سے شرکت کی ہے عوام نے، وہ اس تقریب کو، اس فیسٹیول کو انجوائے کر رہے ہیں، یہاں کے فوڈ کو انجوائے کر رہے ہیں، یہاں کے اس ڈانس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور اس انوائرمنٹ کو بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سما۔